حضرات محترم، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر فکر آخرت بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو فکر آخرت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی اس دنیا دے اندر دیکھنے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ساڑھے عزیز و اقارب، عزیز رشتہ دار ساڑھیاں اکھاں دے سامنے اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے۔ اس ساڑھے واسطے بہت بڑی عبرت ہے، کیونکہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا۔ جڑا انسان اس دنیا دے اندر آئے، جس چیز دے اندر رب العالمین نے روح نو ڈال دیتا ہے، انہوں آخر ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور انسان کو یہ بھی علم نہیں کہ وہ دی موت کس مقام تے اور کس حالت دے اندر آئے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کو یہ بھی علم نہیں کہ کل میرے نال کی ہونے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کس زمین دے ٹکڑے تھے انسان دی موت واقع ہو جائے گی، انسان کو کوئی علم نہیں۔ ایدہ علم صرف رب العالمین دے کول ہے۔ رب العالمین دے کولوں دعا کرو اللہ میرے سمیت سب نو جدوں آخری وقت آ جائے ساڑی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے، اور ساڑی موت اس حالت دے اندر آئے کہ ساڑا ایمان ایک رب العالمین تے ہوئے، قرآن پڑھ دیا، نماز پڑھ دیا، اچھے اعمال کر دیا، ساڑا آخری وقت آ جائے۔ اللہم آمین۔ لوگوں رب العالمین نے انسان نو ہمیشہ واسطے اس دنیا تے نہیں بھیجیا۔ اس دنیا دے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے، مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑیاں انہوں نے حکومتیں کیتیاں، آخر موت دے نال ہم کنار ہو گئے۔ بلڈنگاں اتھے بنیاں رہ گئیاں، مکانات بنے رہ گئے۔ انسان ایک ساہ والی چیز ہے، اور جدوں سانس ختم ہو گئے پھر ایک قدم بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوئے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جدوں اجل آ جائے نہ ایک قدم آگے ہوئے گا نہ پیچھے ہوئے گا۔ دیکھو بادشاہاں دے قلعے کتنے کتنے بڑے قلعے بنوائے، کتنی مضبوط دیواراں انہوں نے بنوائیاں، آج بھی اسی دیکھنے ہیں، اور ادوں قریب تو جدوں گزرنے ہیں ساڑھے واسطے لمحہ فکریہ ہے، اتنی مضبوط دیواراں بنا کے چھوڑ گئے، اتنے مضبوط گھر بنا کے چھوڑ گئے، مگر انہاں دا نام و نشان ختم ہو گیا، اور انہاں دیاں چیزاں باقی رہیاں۔
کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس واسطے رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانوں، اپنے آخرت دی تیاری کر لو، آخرت دی تیاری کر لو۔ دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں۔ اسی بڑیاں لمبیاں امیداں بنا کے اس دنیا کے اندر بیٹھے رہے، آخر کی ہویا کہ موت نے آن پکڑ لیا۔ الی اجل مسمى، اللہ رب العالمین نے ایک مقررہ وقت تک سانو، ایک مقررہ مدت تک سانو زندگی عطا فرمائی، اور بالآخر سانس ختم ہو گئے، دانا پانی ختم ہو گیا، پھر رب العالمین دے نال ملاقات ہوئے گی۔ رب العالمین نے انسان دے آخری لمحات نو دو مختلف کیفیات دے اندر بیان فرمایا ہے، دو شکلاں دے اندر۔ ایک کیفیت ہوئے کہ ایسا بدبخت انسان کہ جن نے ساری زندگی اللہ دی معصیت کر دیا، اللہ رب العالمین دی نافرمانیاں کر دیا گزار دیتی، اور حقیقت دے اندر اگر انہیں اللہ رب العالمین دی نافرمانیاں کیتی ہیں، اللہ رب العالمین دی معصیت کیتی ہے، حقیقت دے اندر انہیں اپنی جان تے ہی ظلم کیتا، انہیں کسی دا کچھ نہیں بگاڑیا، بلکہ انہیں اپنا ہی نقصان کیتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرما دیتا۔ آؤ لوگوں ذرا غور کرنا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، سن دھیان دے نال محبت دیاں باتاں۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ایسے لوگ جنہاں نے اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا ہے، رب العالمین دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، جدوں فرشتے انہاں دی روح نکالن لگ دے نے، ما كنا نعمل من سوء، او کہیں گے اگوں کہیں جواب کی دیں گے کہ اسی تے دنیا دے اندر کوئی جناب گناہ نہیں سا کر دے، تے فرشتے کی جواب دیں گے کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ بولی جا رہے ہیں، بھلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ جو تو عمل دنیا دے اندر رہ کے کرتے رہے آئے، رب العالمین خوب جاندے نے۔ اے پہلی کیفیت ہے جڑی رب العالمین نے بیان فرما دیتی ہے۔ اے جناب آخری دم دے اندر جدوں فرشتے روح نکالنے سے آگے ان بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ان صدا کی ملے گی۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ آؤ ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا اے بندہ
نافرمانیاں کرنے والا اللہ رب العالمین دیا حداں نو توڑنے والا ہے اللہ پاک فرما رہے نے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ بس کیسا ہی وقت ہوئے گا کوئی ویکھ نہیں رہا کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی چھڑا نہیں رہا کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا بندے دا بڑا روب سی بندے دا بڑا دبدبا سی بندے دی جناب بڑی حکمرانی سی لوگوں تے جناب بڑا دباؤ ڈالیا کردا ہے بڑا ہی جناب سخت طاقتور ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ان کوئی انو اللہ دی پکڑ تو چھڑا نہیں سکتا اللہ دے عذاب تو کوئی بھی ہن چھڑانے والا نہیں چاہے جتنیاں مرضی فوجاں ہون جنیاں مرضی جناب طاقتاں ہون نہ جنیاں مرضی فوجاں ہون نہ جننے مرضی بڑے ہتھیار ہون نہ ہن اللہ دے عذاب تو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے جناب ظالم دے منہ تے اللہ دے نافرمانیاں کرنے والے دے منہ تے فرشتے دے منہ تے بھی تھپڑ مار دینے جناب ضرباں لگا دینے اور ایدی پیڑ تے بھی تھپڑ مار دینے ضرباں لگا دینے مگر بچانے والا کوئی نہیں اللہ اکبر دے کوئی نہیں لیا مگر رب العالمین کا قانون مسلط ہو کے رہے گا اور سنو ذرا غور کرنا یہ پہلی کیفیت ہے اور دوسری کیفیت نے بھی رب العالمین نے بیان فرمایا دعا کرو اللہ پاک ایک کیفیت سانو سب نو عطا کر دے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں غور کرنا الذین تتوفاہم الملائکۃ جدوں فرشتے آ جان گے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن فرشتے آ گئے نے ایدے جناب سانس ختم ہو گئے ایدی جناب روح قبض ہون لگی ہے اللہ پاک نے کیفیت بیان فرما دی تھی فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم نبی پاک نے فرمایا کہ ایدی طرف انتہائی روشن چہرے والے فرشتے آ جان گے انہاں دے ایسے چہرے چمک دے ہون گے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انج چہرے چمک دے ہون گے جویں چاند چمک دے روشن چہرے والے فرشتے آ جان گے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم آگے کی کہیں گے یقولون سلام علیکم آگے آکھیں گے السلام علیکم اللہ اکبر اے تواڈا او میرا ابتدائی کلام ہے السلام علیکم نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام نو فرمایا کہ اے آدم فرشتیاں وال جانا تے فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا ہے اور فرشتیاں نے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ فرشتیاں نے جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم
آدم جی سن لو نا، اے آدم جی بغور سن لو، اے تواڈا تکیہ کلام ہوئے گا، یہی تواڈا سلام ہوئے گا، تواڈا بھی سلام ہوئے گا تے تواڈی اولاد دا بھی سلام ہوئے گا۔ اسی جدو آپس دے اندر ملے نا کی کہنے ہیں سب تو پہلے ہاں جی کلام تو پہلے کی ہمیں السلام علیکم، اے جملہ رب العالمین نے سب تو پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو سکھا دیتا، اور فرشتیاں نے جواب دے اندر بڑا بہترین جواب دے دیتا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج لوگ نا سلام لینے کے بڑی غلطی کرتے ہیں، کوئی آنے جناب السلام علیکم السلام علیکم عجیب و غریب قسم دے جناب ایدہ معنی پتہ کی ہے جا تینوں موت پوے۔ لوگوں ذرا غور کرنا اے عربی دا لفظ ایدہ معنی مفہوم تبدیل ہو جاندہ ہے، کس طرح بولنا چاہیے سلام؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تیرے تے رب العالمین دی طرف سلامتی ہوئے اور رحمتہ اور برکتہ دا نزول ہوئے۔ آؤ ذرا غور کرنا ان فرشتے آئے نے بڑے ہی روشن چہرے والے چمک رہے نے، انہاں دے چہرے دمک رہے نے۔ سب تو پہلے آگے کی کہندے نے رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا سلام علیکم، سلام علیکم، تیرے تے سلامتی ہوئے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا حضرت آدم علیہ السلام نو سب تو پہلے فرشتیاں نے سلام کیتا، اس تو بعد بندہ جدوں دنیا تو جا رہے آئے فرشتے آگے سب تو پہلے سلام پیش کر دینے، اس تو بعد رب العالمین فرما رہے نے اے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اسی جدوں جنت دے دروازے تے پہنچ جاواں گے، کہو سبحان اللہ، جدو جنت دے دروازے دے پہنچ جاواں گے نا اللہ رب العالمین دے کرو دعا کرو اللہ میرے سمیت سب نو رب العالمین جنت عطا کر دے، آمین کہہ دیو۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى وَإِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَعَلَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اے جدوں جنتی گروہ بن کے جنت دی طرف جا رہے ہوں گے، جنت دے دروازے تے پہنچ جان گے، اللہ پاک نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ ایک کون لوگ نے جڑے رب العالمین دے کلوں ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے، حَتَّى وَإِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت دے دروازیاں نو کھولیا جائے گا، جنت دے دروازیاں نو کھولیا جائے گا، فرمایا حَتَّى وَإِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَعَلَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت دے دربار کی کہیں گے، جنت دے سیکیورٹی گارڈ جناب جے دروازے دے کھڑے نے وہ کی کہیں گے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَعَلَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ، آندیا ہویا سلام کریں گے السلام علیکم سلام علیکم طِبْتُمْ، تواڈے تے سلامتی ہوئے اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، طِبْتُمْ خوش رہو، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور فرمان کے ہمیشہ واسطے عارضی طور تے نہیں، دنیا دے اندر آئے اسی دنیا دے اندر ایک زندگی گزار کے اس دنیا فانی تو گزر گئے، اس دنیا دے اندر رہ کے بیمار بھی ہوئے، اس دنیا دے اندر رہ
پریشان بھی ہوئے او کائنات لوگو جنت ایک ایسی جگہ ہے فادخلوہا خالدین جیڑی ہمیشہ رہنے دی جگہ ہے اللہ پاک نے اس جنت دے کئی نام بولے نے اللہ پاک نے فرمایا دار السلام اللہ پاک نے جنت نو دار السلام بھی آکھیا ہے اللہ پاک نے اس جنت نو دار المتقین بھی کیا ہے اللہ پاک نے اس جنت نو دار القرار بھی کیا ہے اللہ پاک نے اس جنت نو مقام امین بھی کیا ہے اللہ پاک نے اس جنت نو دار الاخرہ بھی کیا ہے اس دنیا دے اندر رہ کے اسی جناب زندگی گزاری اور جنت دے اندر چلے گئے جنت ایسی جگہ ہے جڑی ہمیشہ رہنے دی جگہ ہے آؤ سنو نا ذرا غور کرنا السلام علیکم اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ ہن تسی جنت دے اندر داخل ہو گئے مگر تہاڈا سلام ہوئی ہے ہائے ہائے تسی جنت دے اندر داخل ہو گئے مگر سلام ہوئی ہے آؤ سنو ذرا غور کرنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جدوں ایک جنوں ملو گے نا تھوڑا تقیہ کلام کی ہوئے گا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام جنتی لوگ جدوں آپس دے اندر ایک دوسرے نو ملن گے کی کہیں گے السلام علیکم کائنات لوگ دنیا دے اندر بھی اسی جدوں ایک دوسرے نو ملنے ہیں السلام علیکم کہنے ہیں جدو جنت دے اندر جاواں گے آپس دے اندر ایک دوسرے نو ملیں گے پھر بھی السلام علیکم کہیں گے جدو اسی اپنی بات کرتے ہیں بات مکمل ہو جائے گی اللہ فرماتے ہیں ان الحمد للہ رب العالمین اسی جناب جدوں بات مکمل کر لواں گے فرمایا پہلے السلام علیکم کیا تے پھر آخر تے کی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین اسی سارے اپنے رب نو ملن دا شوق رکھنے ساڑھے اندر رب العالمین ملن دا شوق پیدا ہو جائے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں اے شوق ہے نا کہ میں اپنے رب دے نال ملاقات کرنی ہے میں اپنے رب دے نال ملاقات کرنی ہے لوگوں اسی دنیا کے اندر بھی لوگوں دے نال ملاقات کرنے ہیں مگر ایمان والا اور تقوی والا انسان جڑا ہوتی ہر وقت خواہش رہندی ہے کہ میں اپنے رب دے نال ملاقات کرنی ہے اپنے رب نو ملنا ہے امام کائنات نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس بات نو پسند کرتا ہے کہ میں اپنے رب نو ملنا ہے اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے تے تہاڈا رب بھی اس بات نو پسند کرتے نے تہاڈی ملاقات نو پسند فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا اگر مینوں ملنا چاہتے ہو نا اگر میں اپنے رب دے نال ملاقات کرنا چاہتے ہو فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا اپنے رب دی یاد دے اندر تھوڑے جے آنسو بہالا تیری
ساڈیاں اکھاں جڑیاں نے اللہ رب العالمین دے ڈر دے نال تر ہو جان، اکھاں چوں تھوڑے جے آنسو بہ جان، انعام کی ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا بندہ رب العالمین دے کولوں ڈر جائے، جدیاں اکھاں نم ہو جان، جدیاں اکھاں آنسو دے نال تر ہو جان، اللہ پاک انعام کی دیں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس بندے نو رب العالمین دو جنتاں عطا فرما دیں گے، دو باغ عطا فرما دیں گے۔ اسی رب العالمین دے نال ملاقات دی خواہش رکھنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے انسان اگر مینوں ملنا چاہنا ہے، میرے نال ملاقات دا شوق رکھنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر نیک اور صالح اعمال لے کے آ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر مینوں ملنا چاہنا نیک اعمال لے کے آ اور اپنے رب دے نال کسی نوں شریک نہ ٹھہرائی۔ اے او کائنات دے لوگو ذرا غور کرنا، اس دنیا دی حقیقت کی ہے، اس دنیا دا مقام رب العالمین دی نظر دے اندر کی ہے۔ اس دنیا دے اندر اس دنیا دی خاطر اسی ایک دوسرے دا احترام کرنا چھوڑ گئے، اس دنیا دی خاطر ماں باپ نو چھوڑ گئے، اس دنیا دی خاطر حسد ہوئے، اس دنیا دی خاطر قتل و غارت ہوئی، اس دنیا دی خاطر جناب لوگوں دا خون بہایا گیا نا۔ اللہ رب العالمین دی نظر دے اندر اس دنیا دی حیثیت کی ہے۔ سن دھیان دے نال رب العالمین فرماندے نے، اللہ پاک نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ الماء۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں دیاں قیمتاں نے، فلاں زمیناں دیاں بڑیاں قیمتاں نے، چیزاں دیاں بڑیاں قیمتاں نے، مگر رب العالمین فرماندے نے کہ اس دنیا دی حیثیت، اس دنیا دی قیمت میرے ہاں کنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، اس ساری دی ساری دنیا دی قیمت رب العالمین دی نظر دے اندر کتنی ہے؟ رب العالمین فرماندے نے فرمایا جناح بعوضہ، اللہ فرماندے نے ایک مچھر دے پر دے برابر بھی رب العالمین دے ہاں اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا اس دنیا دی خاطر لڑتی لڑتی مر گئی، قتل و غارت ہوئی، جناب لوگوں دا خون بہایا گیا، مگر رب العالمین دی نظر دے اندر اس دنیا دی حیثیت اتنی بھی نہیں۔ رب العالمین فرماندے نے مچھر دا پر کی ہوندا ہے، اے دے برابر بھی رب العالمین دے ہاں اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس مچھر دے پر دے برابر بھی اس دنیا دی حیثیت ہوندی، رب العالمین فرماندے نے کہ میں کافراں نو ایک گھونٹ پانی دا بھی نصیب نہ کرتا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو والآخرۃ خیر وابقا، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ رب العالمین دے کولوں دعا کرو جدوں ساڈا آخری وقت آ جائے، اجل آ جائے، آخری لمحات آ جان تے اس وقت رب العالمین سانو کلمہ نصیب فرما دے، اس وقت اسی نماز پڑھدیاں ساڈی موت آ جائے، نماز پڑھدیاں قرآن پڑھدیاں ساڈی موت آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔